لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ ان چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے آسان بنایا ہے. یہ نیچر کا ایک اصول ہے، جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہوگی وہ اتنی زیادہ آسان. ہمارے لیے کھانا بہت زیادہ ضروری ہے. کھانے کے بغیر ہم زندہ، جملہ مکمل کر لیں، نہیں رہ سکتے. اور کھانے میں ہمیں چاہیے بھی کیا چیزیں؟ اگر ہمیں کھانے میں پلاسٹک چاہیے ہوتا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کمپنیاں بنا کے پلاسٹک کی چیزیں ہمیں دیتی رہتی، ہم کھاتے رہتے. ہمیں چاہیے وہ چیزیں کھانے میں جو انسان بنا ہی نہیں سکتا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، قرآن کہتا ہے کہ تم ان درختوں کو پیدا کر ہی نہیں سکتے، اپنے ہاتھ سے بنا ہی نہیں سکتے. ہم گندم بنا سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے؟ بولو نہیں بنا. پلاسٹک بنا سکتے ہیں نا؟ بنا سکتے ہیں بھائی، فیکٹریوں میں بنتی ہے پلاسٹک، گاڑیاں بنتی ہیں فیکٹریوں میں، اور بہت ساری چیزیں بنتی ہیں. ابھی کیا کیا چیزوں کا میں تذکرہ کروں. لیکن ہم جو چیزیں کھاتے ہیں نا، وہ کوئی بھی اس کا جو اصل مادہ ہے نا وہ خود نہیں بنتا، وہ بہت ہی ٹیکنیکل طریقے سے بنتا ہے. ہم روٹی کھاتے ہیں، روٹی میں کیا استعمال ہوتی ہے؟ منہ سے بول لیں، گندم. قرآن کہہ رہے تم نہیں بنا سکتے. ہم گوشت کھاتے ہیں، قرآن کہہ رہے تم بولو نہیں بنا سکتے. ہم انڈا کھاتے ہیں، قرآن کہہ رہے تم نہیں بنا سکتے. ہم سیب کھاتے ہیں. میں جو کھاتا ہوں وہ تو بتا دوں تاکہ کبھی کوئی گفٹ دے تو مجھے. میں جب بھی کھانے پینے کی مثالیں قرآن سے دیتا ہوں تو سمجھ جایا کرو کہ کون سی مثالیں کیوں دے رہا ہوں میں. سمجھ رہے ہو نا؟ تاکہ کبھی دعوت ہو تو یہ سب چیزیں دسترخوان پہ ہمیں چاہیے. تو ہم گوشت کھاتے ہیں، ہم گوشت کو بنا نہیں سکتے. بہت سارے. ہم انار کھاتے ہیں، انار کو بنا بولو نہیں. صبح شام جتنا کچھ ہم کھا رہے ہیں ان میں سے کچھ بھی ہم بنا ہی نہیں سکتے. اور اگر یعنی ان کا بنانے کا پروسیس اتنا پیچیدہ ہے کہ اگر اللہ یہ بنی بنائی چیزیں ہمیں نہ دیتا تو ہم تو تجربے کی بھینٹ چڑھ چکے ہوتے، اب تک مر چکے ہوتے، انسانیت ختم ہو چکی ہوتی. تو ہے ان کا بنانا بہت مشکل، لیکن ہماری ضرورت بہت ہے، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. تو اس لیے اللہ یہ بنا کے مارکیٹ میں لاتا رہتا ہے. کہا تم نہیں بنا سکتے، کوئی بات نہیں میں بناؤں گا. ٹھکا ٹھک بنتی ہیں چیزیں، ایسے ٹھکا ٹھک. آسمان سے پانی برستا ہے، گوبر مٹی پانی کا ملاپ، پودا پیدا ہوا، اس کے اندر بالیاں اور دانے، اور جتنی بڑی زمین پہ آپ گندم لگاؤ ساری زمین ہری بھری. اور جو فیکٹریوں سے مال نکلتا ہے زیادہ تر ضائع ہوتا ہے، سارا انسانوں کے پیٹ میں نہیں جاتا. تو ایسے آپ جاؤ ذرا کبھی صبح سبزی منڈی، اپنے خرچے پہ آپ جاؤ ذرا سبزی منڈی میں، جو مال آ رہا ہوتا ہے، جو ٹماٹر کے ٹرک آ رہے ہیں، خربوزوں کے ٹرک آ رہے ہیں، پیاز کے ٹرک آ رہے ہیں، کبھی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھو، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کیسے اللہ ہمارا رب مٹی پانی گوبر کے ملاپ سے پیاز بنایا، لاکھوں منوں ٹن پیاز زمین سے ایک دن میں باہر نکال دیا. ایسے لگ رہا ہے زمین کے اندر فیکٹری ہے، ایسے پیاز نکال کے باہر پھینک رہی ہے، مولیاں نکال کے. روزانہ کبھی جاؤ نا، دیکھو بھائی کھا تو لیتے ہیں ہم، دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ سب بنتا کیسے ہے. اتنا کچھ زمین کے اندر فیکٹریاں لگا دی ہیں اللہ تعالی نے کہ وہ زمین آپ کھود کے دیکھو کوئی فیکٹری نظر نہیں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اسی زمین سے خربوزے نکالتا ہے،
اسی زمین سے جب تربوز نکالتا ہے تو پورے کراچی میں تربوز ہی تربوز آپ کو نظر آئیں گے. ہر آدمی تربوز کے ڈھیر لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. یہ سارے کہاں سے نکلے ہیں؟ بولو. زمین سے. خربوز ہے تو خربوز ہی خربوز ہے, تربوز تو تربوز ہی تربوز, آم تو آم ہی آم, کیلے تو پھر کیلے ہی کیلے, امرود تو پھر امرود ہی امرود. ایسے لگ رہا ہے زمین کے اندر فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, اندر بندے بیٹھے ہوئے ہیں, مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں اور دے دنادن تربوز نکال کے باہر پھینک رہے ہیں. کیوں اتنی بڑی تعداد میں اتنا کچھ بن رہا ہے؟ اس لیے کہ کھانا میرے اور آپ کے لیے بہت, بولو, ضروری. یہ نہ ملے تو گئے, پروگرام برباد ہو جائے گا ہمارا. اس لیے بہت وافر مقدار میں یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں, اور بڑی آسانی سے, انسان کو کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. انسان کا کام ہے پانی ڈالنا, گوبر ڈالنا, ہل چلانا, بس. اللہ کہتے ہیں اتنا کر لو, باقی سب خود بخود ہوگا. تو اس کے بعد ہمارے لیے زندہ رہنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری, اس سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے؟ پانی. کھانے سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ میں نے بولا ہے تو آیا آپ کو جواب, نہ پتہ ہی نہیں تھا آپ کو. کھانے کے بعد ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ کھانے سے بھی بعد نہیں, بلکہ کھانے سے بھی پہلے, کھانے سے بھی زیادہ ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ پانی. کچھ دن کھائے پیے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں, پیاس لگ رہی ہو تو پھر پیے بغیر اتنے دن تک زندہ نہیں رہ سکتے. پانی بھی کمال کی چیز ہے, ہلکی چیز نہیں ہے. تو سستی ہے اس لیے ہلکی لگ رہی ہے آپ کو. یہ 2 ہائیڈروجن کے اور 1 آکسیجن کے مالیکیول کو ملا کے اللہ نے بنایا ہے. آپ کہہ سکتے ہو آسان ہے تو بنا کے دکھاؤ. 2 ہائیڈروجن پکڑو, 1 آکسیجن پکڑو, ملاؤ, کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن کو ملانا اتنا آسان ہوتا تو ہائیڈروجن آکسیجن فضا میں بہت زیادہ ہے, پانی کی کبھی کمی, بولو, ہوتی نہیں. جب ہمیں پیاس لگتی ہم جاتے سائنسدانوں کے پاس, سر 1 کلو ہائیڈروجن مل جائے گی؟ کہے گا ہاں مل جائے گی, بہت ہے. ½ کلو آکسیجن چاہیے, 1 کلو کیا چاہیے؟ ہائیڈروجن. کیا کرنا ہے بھائی؟ مجھے پیاس لگ رہی ہے, آپ ملاؤ, یوں یوں ہلا کے دے دو تاکہ پانی بن جائے. تو وہ کیا کہے گا؟ اگر جاپانی ہوگا بولے گا چنگ چانگ پچاں پچاں. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. ہو سکتا ہے لیکن بہت ٹائم لگے گا, آپ اتنی بڑے لمبے چوڑے پروسیس سے گزارنا پڑے گا اس کو. یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سائنسدانوں پہ چھوڑ دیتا, فیکٹری والوں کے حوالے کر دیتا کہ پانی پینا ہو تو 2 ہائیڈروجن کے 1 آکسیجن کو ملا کے پانی بنا لیا کرو, تو ہم اب زندہ ہوتے؟ بولو نا. اللہ نے کہا کھانے سے بھی زیادہ ضروری پانی, لہذا پانی اگے گا نہیں, اس میں ٹائم لگتا ہے. پانی اگنے میں کیا لگتا ہے؟ جو بھی چیز اگتی ہے تھوڑا ٹائم لیتی ہے نا. تو پانی برسے گا. جب کوئی چیز بے انتہا وافر مقدار میں ہمیں دی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو برس رہا ہے. دیکھو جب کسی کی دعوت ہوتی ہے, سامنے کھانا رکھ کے کھلایا جاتا ہے, لیکن لنگر برستے ہیں. داتا دربار پہ شاپر کیا ہوتے ہیں؟ میں گیا نہیں ہوں, لوگ بتاتے ہیں. جب بہت لٹایا جاتا ہے نا تو ایسے پھینکا جاتا ہے, لو بھائی. تو پانی اللہ پلاتا نہیں ہے, برساتا ہے. پانی اللہ پلاتا نہیں ہے بلکہ بولو برساتا ہے. پلانے کا تو مطلب یہ اللہ بلاتا ہے جس کو پانی چاہیے وہاں جاؤ, جیسے گورنمنٹ نے ہمیں ایسا کر دیا, وہاں جاؤ, نل کا کھولو, تمہاری قسمت, کبھی ہوا آئے گی اور اتفاق سے کبھی پانی بھی آ سکتا ہے. یہ ہے پلانا. اللہ کہتا ہے میں آسمان سے برساؤں گا, اور اتنا برساؤں گا دے دنادن کہ اگر اس میں 100-200 بندہ مر بھی جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ تمہاری ٹینشن ہے, تم نے پہلے سے انتظام کیوں نہیں کیا. اتنا برستا ہے پانی, اور اس سے پھر دریاؤں میں, پھر کنووں میں. فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ, قرآن کہتا ہے اس کو برساتا ہوں, اس سے تمہارے ڈیم بھرتے ہیں, اسی سے تم لائنیں نکالتے ہو. یہ اسٹوریج کا تو تم نے خود انتظام کیا ہے, لیکن ایک انتظام میں نے بھی کیا ہوا ہے.
وہ کیا ہے؟ سلکہ ینابیع فی الارض، اس پانی کو زمین کے سوتوں میں داخل کرتا ہوں، دراڑوں میں، تاکہ سارا پانی بہہ کے ضائع نہ ہو جائے. زمین میں جہاں بھی سوراخ ہوگا، کچی زمین ہوگی، وہاں پانی اندر گھسے گا، گھستے گھستے جا کے ایک جگہ جا کے رک جائے گا. ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اسی کو قرآن نے کہا ہم اس کو روک لیتے ہیں، نہ روکیں تو یہ نیچے جاتا رہے اور تمہاری دسترس سے باہر ہو جائے. کیونکہ پانی کا کام زمین کی جو گریوٹی کی جو مرکز ہے نا، اصل میں تو وہاں ہے گریوٹی، وہاں کھینچتی ہے چیزوں کو. آپ ایک گڑھا کھودو، گڑھا کھودنے کے بعد کیا ہوگا؟ اتنا لمبا گڑھا کھودو کہ زمین کے مرکز تک پہنچ جائے. وہ ہو نہیں سکتا ایسا، گڑھا کھودنے کی بڑی کوششیں کی گئی، ناکام ہوئے، لیکن فرض کرو کامیاب ہو گئے. تو اگر آپ کو اس گڑھے سے اوپر سے نیچے پھینکا جائے تو آپ کہاں جا کے ٹکو گے؟ کہیں بیچ میں کوئی جگہ آئے گی جہاں رک جاؤ؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ 10 فٹ 20 فٹ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 10 کلومیٹر 50 کلومیٹر کہیں رکو گے جا کے؟ نہ، جاتے رہو گے نیچے. جب بالکل زمین کے مرکز پہ پہنچو گے، اس وقت تو ویسے تو کباب پراٹھا بن چکے ہوگے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، اگر نہ بنے ہوئے تو زمین کے مرکز پہ جا کے، اتنی سائنس تو آنی چاہیے یار، زمین کے مرکز پہ جا کے رک جائیں گے نا. تو جملہ کمپلیٹ کر لیتے نا، رک جائیں گے تو وہاں جا کے رک جائیں گے. تو اگر اللہ یہی نظام پانی کا بھی رکھتا، بارش سے پانی برسا زمین میں جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے، نیچے جب گرم پلیٹیں آنا شروع ہوئی تو وہاں جا کے جل گیا، پھر بھاپ بن کے اڑ گیا، تو پروگرام بڑھ گیا. کیسا شعر کہا ہے دیکھو میں نے. ایسا ہوتا نہیں. اگر ایسا ہونا، پانی کا حصول ہمارے لیے بہت مشکل، لیکن پانی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو اس لیے اللہ کیا کرتا ہے؟ اس پانی کو برسا کے اللہ کہتے ہیں ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، ایک جگہ پہ لے جا کے اس کو روک دیتا ہوں میں، بس اتنا نیچے نہ ہو کہ بورنگ سے بھی نہ نکل سکے، کنواں کھدنے سے بھی نہ نکل سکے. اس کو ایک جگہ لے جا کے روک دو، کیونکہ یہ انسانوں کے لیے ہے. تو جب برسا انسانوں کے لیے، تو انسان کے لیے اس کو نکالنا آسان ہو. آپ کہہ سکتے ہیں اور تھوڑا نیچے چلا جاتا پٹرول کی جگہ پہ، تو انسان تو وہاں سے بھی نکال لیتا ہے. اگر نہ نکالتا ہوتا تو پٹرول کیسے نکال لیتا ہے؟ پھر نکالتا ہے نا، کمپنیاں نکالتی ہیں. بھائی مزید نیچے جاتا ہم نکال تو لیتے، لیکن بڑی بڑی کمپنیاں بلانی پڑتی، پانی نکالنے میں اربوں روپے کا خرچہ ہوتا، غریب آدمی کا پروگرام برباد ہو چکا ہوتا، مر چکا ہوتا. وہ جو کمپنیاں پٹرول نکالتی ہیں وہی کیا نکال رہی ہوتی؟ پانی. اس لیے اللہ نے کہا اتنا زیادہ نیچے نہ لے کے جاؤ، بس ایک جگہ لے جا کے اس کو روک دو. کہاں لے جا کے روکو؟ غریب آدمی کنواں کھود کے نکال سکے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بورنگ والوں کو بلاؤ تو وہ کھود سکیں اس کو. ایسا نہ ہو کہ بورنگ والے اس کے لیے سائنسدانوں سے رابطہ کر رہے ہوں کہ بھائی ہمیں جو ہے نا پٹرول نکالنے والی کمپنیوں سے مدد چاہیے. تو آسمان سے برسا، اور کمال کی بات پہاڑ کی چوٹیوں پہ بھی پہنچا دیا اللہ نے پانی، کیونکہ پوری زمین انسان کے لیے مسخر ہے تو پانی پوری زمین میں ہوگا. آپ گلگت بلتستان جائیں، آپ چترال جائیں، ویسے ہی وہ علاقے بہت ہائٹ پہ ہیں. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی توجہ ہے نہیں ادھر، کچھ تھکے تھکے لگ رہے ہیں یا کیا ہے مسئلہ؟ چائے نہیں پی آپ لوگوں نے یا کھانا کھا کے بیٹھے ہیں؟ میرا خیال ہے ابھی کھانا کھایا ہے بھائی. اچھا اچھا. تو آپ جائیں پہاڑی علاقوں میں، بلتستان جائیں، KPK جائیں، یہ علاقے ویسے ہی ہائٹ پہ ہیں، لیکن ہائٹ پہ پہاڑ کے اوپر سے کیا نکل رہا ہوگا؟ چشمہ. ابے بھائی یہاں تو سائنس فیل ہو رہی ہے. پانی کا کام نیچے جانا ہے، یہاں سے چڑھتے 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 اوپر گیا اور اوپر سے ڈڑنگ کر کے. اچھا کمال ہے، جب پہاڑ کے چشمے سے اوپر آئے گا تو پھر گریوٹی کا لا اس پہ دوبارہ شروع، اب نیچے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی بھی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ یہ ساری لاجک انسان کے حساب سے، فزکس کے قوانین بھی اللہ نے انسان کے حساب سے بنائے ہوئے ہیں بھائی. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ لاز جو ہے نا فزکس کے، یہ خود بخود نہیں بنے ہیں، اسے کسی نے بنایا ہے. یہ بنایا ہے کہ یہاں یہ والا لا، یہاں یہ والا لا
تو پہاڑ کے پانی نیچے جانے کے بجائے کدھر جا رہا ہوتا ہے؟ اوپر، اور چشمے سے ابل کے. اب ابل کے اس لیے کہ اب انسان کی دسترس میں آ گیا ہے، تو اللہ کہتے ہیں گریوٹی، کشش ثقل کا قانون یہ کہ پانی نیچے آئے گا. اب یہ کہاں جائے گا؟ نیچے. یہ نہیں کہ جاتے جاتے آسمان پہ پہنچ جائے، اب نیچے آئے گا. سب پہاڑ والے سیراب ہوں اس سے. تو کتنی زیادہ مقدار میں اللہ نے پانی پیدا کیا. جو ایتھیس لوگ ہیں، ناشکرے لوگ ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، وہ سب نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. ان کے پاس بس ایک ہی بات ہے، بھائی لاجک ہے یہ ایک ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.